حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی کی ذات نے علم تعبیر کے اندر بھی بہت زیادہ افضلیت عطا کی تھی۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد لوگوں کو اگر سب سے بہتر سب سے اچھی تعبیر بتانے والی کوئی شخصیت ہے وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، آ کر عرض کرنے لگا کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ پیشاب کی جگہ میں خون کر رہا ہوں، یعنی کہ میری شرمگاہ سے پیشاب کی جگہ خون نکل رہا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو فرمانے لگے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ شرمگاہ سے پیشاب کی جگہ خون کا نکلنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ حالت حیض میں تو اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا رہا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ وقت کے جب بیوی کے قریب جانا حرام ہوتا ہے تو نے حالت حیض کے اندر بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے، تو لہٰذا جو تو نے عمل کیا ہے اس عمل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر اور آئندہ ایسا عمل کرنے سے بچتے رہنا۔ بلکہ حضرت ابو بکر صدیق خوابوں کی اتنی پیاری تعبیر بتایا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام خود حضرت ابو بکر صدیق سے خوابوں کی تعبیر پوچھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنے خواب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے ابو بکر تو اور میں زینے پر دوڑ رہے ہیں، زینہ کہتے ہیں سیڑھیوں کو پوڑیوں کو، اے ابو بکر تو اور میں زینے پر دوڑ رہے ہیں لیکن ابو بکر میں تجھ سے 2.5 سیڑھیاں آگے چلا گیا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے محبوب علیہ السلام اس خواب کی تعبیر کچھ اس طرح ہے کہ رب تعالی کی ذات اپنی رحمت میں اپنے قرب میں مجھ سے پہلے آپ کو بلا لے گی اور میں آپ کے بعد اس دنیا کے اندر 2.5 سال تک کم و بیش تک زندہ رہوں گا، اور حقیقت میں جیسی آپ نے تعبیر بیان کی اسی طرح ہی نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ تقریباً 2.25 سے 2.5 سال تک زندہ رہے اور پھر اس دنیا سے پردہ کر چکے۔ بلکہ ہم سب کی امی جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لگتے جگر حضرت امی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنا خواب ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں اے میرے والد محترم میں دیکھتی ہوں کہ 3 بڑے خوبصورت چاند ہیں وہ میرے گھر میں آگے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے میری بیٹی اگر یہ تیرا خواب سچا ہوا تو اس کی تعبیر یہ ہے اس روئے زمین پر جتنے کے جتنے بھی انسان ہیں انسانوں میں سے جو 3 افضل انسان ہیں وہ تیرے گھر میں مدفون ہوں گے، اور جیسے ہی اللہ کے محبوب علیہ السلام کا وصال ہوا امی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے اندر جب تو حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کو فرمانے لگے 1 چاند تو تیرے گھر آ چکا ہے، 2 ابھی چاند باقی ہیں۔ وہ 2 چاند کون سے تھے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔